ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في الموضع آخر ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم أبوابا من السماوات والأرض. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہم میں کا ہر ایک شخص اگر دیکھا جائے تو جن پریشانیوں سے، لاچاریوں سے دوچار ہو رہا ہے، اور اس پریشانی اور غم میں مبتلا ہو کر اپنی زبان سے ان الفاظوں کو ادا کر رہا ہے جو ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے وہ لائق نہیں کہ وہ چیز کو وہ اپنی زبان سے نکالے. پریشانی، مشکلیں ہر ایک انسان کے ساتھ آتی ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جس کے سبب سے یہ پریشانیاں ہمیں لاحق ہوئی. منہج کیا ہے؟ آج اس چیز کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں. ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی آخری عمر تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جان آپ کی فراق میں رو رہے ہیں. بولا دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے تم وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ جو ترکہ ملے، جو وراثت ملے، یہ گھر، اس گھر میں کبھی گناہ نہیں کرنا. جس جگہ پہ تم بیٹھ کر رو رہے ہو نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے 18,000 بار قرآن کو ختم کیا. تم اللہ سے صرف دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. اور یہی 18,000 کوڑے امام احمد بن حنبل نے کھائے، اور جن کے مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے لیے امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے. یہ منہج ہے. مشکلات، پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے رب کے دامن کو چھوڑ دیں، ہم اپنی زبان سے ان الفاظوں کو ادا کریں جو ایک مومن کبھی ادا نہیں کرتا۔ اس کی اصل فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کی، کہ اپنی زندگی کا مقصد وہ کیا ہے، اس چیز کو وہ سمجھتا ہے۔ آج آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور اسی چیز کو جاننے کے لیے کہ آج اگر دیکھا جائے جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے برکت کسے کہتے ہیں۔ جو آج اکثر لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ وقت بہت جلدی گزر رہا، وقت ایسے آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ چلا آتا ہے، ایک عید کے بعد دوسرے عید کیسے چلے آتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ وقال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَنَزَعَ بَرْكَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مِنَ الْجَمَالِ، کہ ہر ایک چیز سے برکت اٹھا لی جائے گی، یہاں تک کہ زمانے سے وقت سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی۔ وَهِيَ ذَلِكَ مِنْ عَلَامَةِ السَّاعَةِ، یہ قیامت کے علامت کی گھڑیاں ہیں۔ زمانے کا قریب ہونا یہ بات کی علامت ہے، تمہارے وقتوں سے برکت کا ختم ہونا کہ اب قیامت قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان وقتوں کو ہم کیسے اپنے لیے بابرکت بنائیں، ان وقتوں کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اپنی زندگی کو ہم کیسے گزاریں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو علماء نے بہت ساری تعریف کی، جن کی تفسیر اگر دیکھا جائے کہ 3 سے 4 صفحات میں صرف برکت کے معنی اور اس کے تفسیر کو سمجھایا گیا۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، برکت کہتے ہیں کسی چیز میں نیک بختی کو شامل ہونا، برکت کہتے ہیں کہ انسان خوش دلی سے صحت کے ساتھ اس نعمت کو پا لینا۔ برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر جس کے اولاد نہیں ہے اسے اولاد سے نواز دے، اور جس کے اولاد ہے اسے نیک بخت بنا دے۔ اور ان برکت کے معنی کو اگر ہم دیکھیں کہ برکت کے اور کیا کیا معنی ہیں، برکت کے بنیادی طور پہ 3 معنی۔ پہلا معنی اس چیز پہ کہ جو انسان برکت کا طلبگار ہوتا ہے، برکت کہتے ہیں دراصل کہ ہم جو کہتے ہیں، انسان جو کہتا ہے اے اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے عمر میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے بیوی میں برکت عطا فرما، اگر بیوی ہے تو میرے شوہر میں برکت عطا فرما۔ یہ انسان کی زبان سے جب نکلتی ہے یہ چیزیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے معنی اے اللہ جو اس کی اچھائی ہے وہ تو ہمیں عطا کر، اور اس کی برائی سے ہمیں محفوظ کر لے۔ یہ گھر ہے، اے اللہ اس کی گھر کی اچھائیاں میرے اوپر نازل فرما، اس کی برائیوں سے مجھے بچا لے۔ بیوی ہے تو اے اللہ بیوی کے شر سے مجھے بچا۔ شوہر کے بارے میں اگر برکت مانگ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے شوہر میں برکت عطا فرما، اس کی اچھائیاں مجھے نصیب ہو، اس کی برائیاں سے تو ہمیں بچا لے۔ پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو انسان برکت کو مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو چیز مل رہی ہے وہ انسان یہ سمجھے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو نعمت اللہ تو مجھے دے رہا ہے اس نعمت کو ہمیشہ تو میرے پاس باقی رکھ، یعنی میں اس سے زیادہ دیر تک، زیادہ سالوں تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ برکت کا یہ معنی ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں، میرے ہر ایک چیز کو اس سے منافع ہوتے رہے۔ اور تیسرا برکت کا معنی علماء لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ کثرت ہو، زیادتی ہو، لیکن اے اللہ تیری توفیق بھی اس میں شامل ہے۔ بغیر توفیق کے کسی کو برکت نہیں مل سکتی۔ یہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہم اور آپ اگر چاہے کہ برکت ہم کسی سے لے لے، کیا ہم لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ برکت دینے والی ذات وہ ہے
وہ جب چاہے جس میں چاہے جتنی چاہے برکت دے دے اور جس میں چاہے برکت سے خالی رکھ دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ آج ہم برکت کو چھوڑ چکے، برکت کے ان اسباب کو چھوڑ چکے جن برکت کو ہمیں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر کرنا تھا، ان چیزوں کو آج ہم ختم کر چکے۔ وہ کیسے ان چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے علامہ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رزق کی تقسیم جو ہے وہ صبح کے وقت میں کرتا ہے، فجر کے وقت، فجر کی نماز کے وقت، اور اعمال کو جو اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے وہ عصر کے وقت میں، شام کے وقت میں، دن کے آخری پہل میں اٹھاتا ہے۔ جو انسان ان دونوں وقتوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزارتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج اتنی نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی، آج فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھے؟ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، جس وقت اللہ رب العالمین رزق کو تقسیم کر رہا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے، اس امت کو برکت ملے گی کہاں سے؟ برکت جو ہمیں چاہیے وہ برکت آج ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے ان وقتوں کا خیال نہیں کیا۔ صحابہ ان وقتوں کا اہتمام کرتے تھے جو ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے برکت کو نازل کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان برکت کے اسباب کو ہم اپنائیں۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، ہم اللہ رب العالمین کا جب نام لیتے ہیں، چھوٹا سا کلمہ بسم اللہ، ہم اپنی زندگی کا ہر ایک کام جو کرے وہ بغیر بسم اللہ کا نہ کرے۔ ایک انسان اگر ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، کرتا ہے، اس کی زندگی کے ہر معاملات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں 1341 نمبر کہ جو انسان اگر گر رہا ہو اور بسم اللہ کہہ رہے، اللہ رب العالمین جو اس کو چیز پہنچنی تھی، جو تکلیف، اس سے اللہ رب العالمین اسے بچا لیتے ہیں۔ یہ چیز کہ ہر وقت ہمارے زبان سے بسم اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق ہے، یہ جنگ تبوک کے آپ دیکھیے، جنگ احد کے موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار رکھا جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ سل ہو گیا، وہ کہتے حش، ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے طلحہ اگر تم کہتے بسم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اس چیز سے بچا لیتے اور تمہارا ہاتھ جو سل ہوا وہ چیز سے بھی اللہ رب العالمین تمہیں روک لیتے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے اس یہودی کو قتل کیا جو اللہ کے رسول کو گالی دیتے تھے، وہ سیڑھی سے اتر رہے تھے، اترتے ہوئے گر گئے، ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو، بولے اللہ کے رسول طاقت نہیں رکھتے، بولے پاؤں پھیلاؤ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہا اور اس کے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ ہاتھ پھیرا، اس کے پاؤں صحیح ہو گئے۔ یہ بسم اللہ، کیونکہ آج یہ چیز ہماری زبان سے نکلتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں پہ برکت کیسے ہوگی؟ جب انسان اپنے گھر پہ داخل ہوتا ہے بسم اللہ کر کر، اللہ رب العالمین اس کے گھر پہ برکت نازل فرماتے ہیں۔ کیونکہ جس گھر پہ بسم اللہ کر کر اس کے گھر والے داخل نہ ہوتے، شیطان اس وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ وہ داخل ہو جائے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج کی رات تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ جس کھانے پہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ اللہ تو نے ہر ایک مخلوق کا رزق کو تقسیم کیا، میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا شیطان کو کہ جس کھانے پہ بھی بسم اللہ نہ کہا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ آج ہم کتنے کھانے کو، اپنے لقمے کو اپنے منہ پہ جو لے جاتے ہیں کہ ہمارے زبان سے لفظ بسم اللہ نکلتا ہے، اور بسم اللہ نکلتا بھی تو آج کل من گھڑت حدیثوں کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اولہی و آخری، یہ اولی و آخری کہاں سے لگا لیے؟ کس حدیث میں؟ کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا کہ بسم اللہ کہہ کے تم جو بھی کھانا کھاتے ہو یہ کھاؤ، یہ تمہارے کھانوں میں برکت ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب آج یہ گھر تم بسم اللہ کر کے داخل ہوئے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ نہ اس گھر میں تم رات گزار سکتے ہو، نہ تمہارے کھانے کا انتظام ہے۔ اور جو شخص بسم اللہ نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور اس کے گھر میں بھی رات بتاتا ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ کرنا بھول جائے تو کیا پڑھے؟
بسم اللہ اولہی و آخری، کھانا کھانے کے وقت. آج یہ چیزیں آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں. آج ہم بسم اللہ کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے نہیں. کھانا ختم ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پتہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس دعا کو پڑھتے ہیں جس کو لکھنے والے خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ ضعیف. وہ خود کہتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جسے شیخ البانی نے سے کہا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ اور تم اس دعا کو پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتی، اس کھانے کو تم پڑھتے ہو اللہ رب العالمین کھانا کے بعد اللہ رب العالمین پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سنتیں آج ہم سے چھوٹ چکی ہیں. بے برکتی آج ہمارے گھروں پہ ہے اس وجہ سے کہ آج یہ الفاظ کو ہم کہنا بھول گئے، پڑھنا بھول گئے، سیکھنے کی آج کوشش نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش کیسے دیں گے. اس کے لیے ان اسباب کو آج ہم اپنانا چھوڑ دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اس چیز کو کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ کا ذکر، جو انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے احسان کے درجے کو پانے کے لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِعَبْدٍ، کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شخص احسان کے درجے کو پہنچ جائے الا بذکر اللہ، مگر اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں. علامہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے فرقوں سے، بڑے بڑے باطل فرقوں سے میرا مقابلہ ہوا، میرے پاس ایک ہتھیار کے سوا کچھ نہیں تھا. میں کیا پڑھتا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اس دعا کو پڑھتا جاتا، اللہ رب العالمین مجھے اتنی طاقت دیتے کہ ہر ایک چیز میں مجھے اللہ رب العالمین فتح دیتے، میرے ذہن کو کھول دیتے، میرے صحیح حدیث جو میں پڑھا ہوں وہ چیز مجھے یاد آ جاتی. یہ کس بنا پر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہماری کتنی پریشانیاں ہیں جس تعلق سے، جس کلمہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے 99 بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہے، اور سب سے کمتر بلا اس کی زندگی سے غم، چاہے وہ غم مال و دولت کا ہو، اولاد کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اللہ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ یقین ہمارا آج ختم ہو چکا ہے. ان چیزوں پہ یقین نہیں، جن چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو صداقت نکلی ہے اس صداقت پہ آج ہمیں یقین نہیں. آج ان چیزوں کو ہم پڑھتے نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ عمل کریں. دوسرا طریقہ جو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو ہم اس پہ صرف زمین کی برکتیں نہیں، آسمان کی برکتوں کو بھی کھول دیں. تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر چیز سے اللہ رب العالمین کی برکتیں، دنیا زمین اور آسمان کی برکتیں اللہ رب العالمین کھول دیتے. اور تقوی کے 4 پہلو ہیں. الخوف من الذلیل، کہ خوف کس کا ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کا ہمارے دل پہ ہو. اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم یہ جانیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، ہر کچھ اللہ ہے. خوف بھی ہو تو اسی کو ہو. آج باطل فرقوں کی خوف ہمارے دلوں پہ سمائے ہوئے. آج یہ خوف ہم کھا رہے کہیں جائیں گے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے. پہلے ہم اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف اگر ہمارے دل پہ ہوگا تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے ہمیں بچا لیں گے. دوسرا خوف والعمل من التنزیلی، کہ عمل وہ جو نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. عمل جو آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، جو کچھ بھی عمل جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، جب تک ان کے مطابق آپ عمل نہ کریں گے آپ کی زندگی میں تقوی نہیں آ سکتی. آپ ایک متقی انسان نہیں بن سکتے. آپ اپنے ہر ایک عملوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر ہم کر رہے ہیں، ہم علماء سے رابطہ کریں کہ کیا وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. آج سنت کے مطابق کتنے سارے ایسے عمل ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے التقویٰ ختم ہو چکی. تیسرا تقویٰ کا ہے وَقَنَاعَةٌ مِّن قَلِيلِ، کہ مال تھوڑا بھی ہو لیکن اس پہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے اگر تھوڑی سی مال دی ہے تو برکت اسی میں. حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اصل
انسان کو جو راحت ملتی ہے کس چیز پہ؟ سلف یہ کہتے ہیں لذتی و راحتی بما قدر علی، کہ میری لذت، میری راحت، میرا سکون اس چیز پہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے میرے مقدر میں لکھ دیا میں اس پہ خوش ہوں۔ آج ہم میں پوچھے کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے آج اس سے ہمیں خوشی ہے؟ اگر کسی کا بڑا دکان ہے، آج ہم کافروں کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کثرت ہو، کثرت ہونا زیادہ نہیں ہے، کثرت جو مال بہت زیادہ ہمارے پاس آ جائے یہ برکت نہیں ہے، کثرت تو آج اس کے پاس بھی ہے جو لوگ دوسروں کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے، جو دوسروں کا مال غبض کر کے بیٹھے ہوئے، دوسروں سے قرض لے کر کھائے ہوئے ہیں، جو اپنے کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دے کر لاکھوں روپے ہڑپ لیے ہیں، آج بہتر سے بہتر ان کے پاس گھر ہے، گاڑیاں ہے، تو یہ کثرت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ایسا مال نہیں۔ انسان جب برکت کی دعا کرتا ہے تو ایسا مال نہیں، وہ قناعت من قلیلی کی تھوڑا ہو، لیکن انسان کو صبر ہو کہ اللہ میری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، اصل صبر یہ ہے۔ آپ کے اللہ نے اتنی مال دی ہے لیکن اس کے ساتھ بیماریاں اتنی دے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کہ آپ کے ان بیماریوں پہ علاج، آپ ہر ایک بیماری کا علاج کرانے پہ قادر ہے، لیکن آپ کو راحت نہیں، آپ کو پیسہ کم ملا ہے لیکن کوئی بیماری نہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں ایک بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی ہوگی، یعنی پریشانیاں نہ ملی، کوئی بیماریاں نہ ملی، وہ جنت میں جا رہے ہیں بغیر آزمائے ہوئے، کس بنا پر؟ اللہ کے ذکر کے بنا پر، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنے کے بنا پر۔ اور چوتھا وَتَجَوَّدُوا، کی جہد و قناعت جس انسان کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر تقویٰ کہ جو کچھ بھی ہے بس ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمل کو ہمارا قبول کر لے۔ جب تک آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کی برکتیں آپ پہ نازل نہیں ہوگی۔ تیسرا سبب جو برکت کا ایک انسان کو جو ملتا ہے وہ سبب ہے تلاوت کلام پاک، قرآن کی تلاوت۔ آج رمضان چند دنوں پہلے ہم سے گزری، اس رمضان میں ہم میں کا ہر ایک شخص دیکھ لے کہ ظہر سے پہلے قرآن، عصر سے پہلے قرآن، عصر کے بعد قرآن، مغرب کے بعد قرآن، عشاء کے بعد قرآن، ہم اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس قرآن کی تلاوت کے بنا پر ہماری زندگیاں کس قدر گزری رمضان میں کہ ہر ایک کے گھر میں فراوانی، ہر ایک رزق کی، ہر ایک چیز کی اتنی تھی کہ ہم گن نہیں سکتے۔ رمضان ختم ہوئی، ہمارے عملوں میں وہ چیز ختم ہو چکی کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص جتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی برکت اس کے ساتھ اتنی ہوتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم قرآن کو جتنا پڑھو گے، جتنا مقدار اپنی زندگی میں تم متعین کر لو کہ ہر روز ہمیں آدھا پارہ، ایک پارہ یا پون پارہ ہمیں پڑھنا ہے، تم جتنا مقرر کر لو گے اللہ رب العالمین کی رزق تمہیں اتنی ہی ملے گی۔ ایک انسان کا مکمل دن گزر جاتا ہے لیکن وہ قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھتا، وہ کیسے انسان ہوگی؟ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ سورہ بقرہ کے تعلق سے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلم القرآن تعلم سورۃ البقرہ، تم سورۃ البقرہ کو سیکھو، اس کی تلاوت کو تم کرو، اخذ البرکہ، اس میں برکت ہے، تم اس کی تلاوت کو کرو گے، اس میں برکت ہے، اس کو چھوڑنا تمہارے لیے حشر نادانی ہے، تمہارے لیے یہ شرمندگی ہے، اس کو پڑھنا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تم پڑھتے ہو تمہارے گھروں میں برکت کا سبب، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی کر رہے تھے، ان کا گھوڑا جو بدک رہا تھا۔ یہی سیم روایت سورہ کہف کے تعلق سے بھی ہے اور سورہ بقرہ کے بھی تعلق سے، مسند احمد میں سورہ بقرہ کے تعلق سے ہے، اور یہی روایت اگر دیکھا جائے سلسلہ صحیحہ میں تو وہ سورہ کہف کے تعلق سے، کوئی صحابی جب سورہ بقرہ کی یا سورہ کہف کی جب بھی تلاوت کرے تو سورہ بقرہ کی، اس کا گھوڑا بدکنے لگتا تھا اور ان کا بچہ ان کے بغل میں سویا ہوا تھا، انہیں خوف ہوا کہ کہیں گھوڑے کے پاؤں سے نہ یہ چپ جائے، تو بار بار اس چیز کو جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک چراغ کے طرح روشن میں نے آسمان پہ دیکھا۔ جب میں اس قرآن کو دیکھا پھر تھوڑے دیر میں وہ چیز چلی گئی۔ اللہ کے رسول سے جب اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں نے آسمان پہ اس چیز کو دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آتے تھے۔ آج ہر ایک کے کاروبار میں برکت ختم ہو چکی ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے کاروبار میں اپنے دکانوں میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کو پڑھا؟ اپنے گھروں پہ ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا؟ جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیطان اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ پڑھے تو آج ہم یہ سوچتے ہیں 2.5 پارہ، ارے پورے 2.5 پارہ آپ نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھیے،
جتنا ہو سکتا ہے 2 رکوع 4 رکوع ہر روز کا یہ معمول بنائے کہ ہمارا جتنا قرآن ہمیں یاد ہے ہم آگے قرآن ختم کرتے پڑھتے جاتے. لیکن میں شروع کروں گا سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے, کہ 2 رکوع سورہ بقرہ کا, 2 رکوع سورہ آل عمران کا, اس کے بعد میں اس چیز کا پڑھوں گا. یہ عمل اپنی زندگی میں لائیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے, یہ قرآن کی تلاوت. آج اس قرآن کی تلاوت کو ہم چھوڑ چکے, آج اس قرآن کی تلاوت کو آج ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے, جس کے سبب سے آج وہ لذت آج ہم نہیں سمجھ اس چیز کو محسوس کر رہے کہ قرآن کو ہم پڑھے کس طرح سے, قرآن کے ترجمے کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ, کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے یہ دستور حیات بنایا, یہ قرآن ہمیں کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو قرآن کی تلاوت جو انسان جتنا کرتا ہے اس کے گھر میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اس کے زبان پہ وہ صداقت نازل کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ہر ایک بات جو نکلتی ہے لوگ اسے قبول کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھ لیجئے کہ جب بھی جو بات زبان سے نکالتے تھے آسمان سے فوراً وحی نازل ہو جاتی تھی, چاہے وہ مقام ابراہیم کے تعلق سے ہو, پردے کے تعلق سے ہو, یا جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے. جب انہوں نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا, اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا. اس کے سبب جب ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آخر یہ سبب کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ جو کہتے کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کا یہ عمل ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ جب تک قرآن کے 1-2 ورق تلاوت نہ کرتے وہ کوئی کام نہ کرتے. اور یہی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے بستر پہ بیٹھتا ہے بغیر کچھ کام کیے ہوئے کچھ قرآن کی تلاوتوں کو اگر وہ کرتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے ساتھ برکت کو لے کر آتا ہے. آج یہ چیز کہاں ختم ہو گئی؟ آج کون شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر اس قرآن کی برکت کو آج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. چوتھی وہ سبب جو برکت کے لیے جو آج ہم دیکھ لے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ آج بہت سارے کاروباری حضرات یہاں پر بیٹھے, بزنس مین بیٹھے ہوئے, اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا الصادق التزور کہ جو تجارت کرنے والا, سچ بولنے والا بزنس مین ہو, جو سچ بولتا ہو اپنے کاروبار میں اور بے ہونے کے بعد وہ صدقہ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی شخص اپنی تجارت کے بعد کچھ پیسے کو صدقہ کرتا ہے, پیسہ نکالتا ہے, شیطان جب جو انسان بیٹھے ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور جب انسان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے اور انسان ڈیل کے بعد کچھ پیسہ صدقہ نکال دیتا ہے, شیطان اس ڈیل سے چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا تجارت کرنے والا شخص جو کل انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, وہ کون تاجر جو سچ بولنے والا, جو ایک گاڑی کو بیچنے والا, وہ کہتا ہے کہ میری گاڑی جو یہ ہے جو اگلا دینے کے لیے آپ کو 10 لاکھ تیار ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا رجسٹریشن میں نے اس گاڑی کو 2015 میں لیا ہے, یہ 2020 کی گاڑی نہیں ہے 2015 کی. جو آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو 2 لاکھ روپے کم ملے گا, آپ کو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ کم ہے لیکن دراصل وہ برکت ہے. آج انسان اگر دیکھا جائے بہت سارے ایسے کاروبار ہے کہ جو لوگ کاروباری حضرات ہیں, جو لوگ اپنے گھروں پہ یا اپنے دکانوں پہ کہتے ہیں کہ ہم پیور کمپنی کا 1 نمبر چیز رکھتے ہیں جبکہ وہ ڈی مار ہوتا ہے. ہم جھوٹ بول کر وہ چیز لوگوں کو بیچتے ہیں. بتائیے اس کے کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر جو شخص سچ بولتا ہے, دینے والا بھی لینے والا بھی, تو ایسے شخص کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت نازل کرتے ہیں اور وہ برکت کے اسباب میں سے ہے. آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی کہ ہم کچھ بھی تجارت کریں سب سے پہلے ہم ڈیل کریں ہمارے پاکٹ پہ ہاتھ جانا چاہیے کہ ہم کچھ پیسہ اس ڈیل کا صدقہ میں نکالیں. دیکھیے آپ کے کاروبار میں برکت کتنی ہوتی ہے. ایک دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر برکت چاہتے ہو تو برکت کیسے ملے گی کہ تم جو بھی چیز دے رہے ہو, کہ جو چیز بھی تم دے رہے ہو وہ تول کر پورا دو, اور اس چیز میں کیا کرو, تم دینے کے ساتھ ساتھ تم کیا کرو, تھوڑا بڑھا کر دو. آپ کوئی چیز دے رہے ہیں,
آپ کوئی چیز اس میں گفٹ کے طور پر 50-100 روپے کے چیز کو اگر بڑھا کر کسی کو دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، یا وزن کر رہے ہیں 2-4 گرام بڑھا کر دیتے ہیں، دیکھیے آپ کے کاروبار میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ آج یہ سنتیں آج ہم سے ختم ہو چکی ہیں، آج اس چیزوں کو ہم ختم کر چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ کاروبار کریں، جو آج یہ چیز ہم پوری طرح سے اپنے اندر سے ختم کر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے، اور حضرت انس کی ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کی روایت جو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم ہے حضرت انس، اس کو آپ اپنا خادم بنائیے، اس کو دعا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا دعا دی؟ آج ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں اللہ توفیق دے، تمہیں صحت عافیت رکھے، ہم برکت کی دعا نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہم اکثر لی مالی و ولدی و بارک لہ فیما آتیت، کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ اسے عطا کیا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اتنی ہوئی کہ سب لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 100 بچوں کو ہم نے دفنایا ہے، ہمارے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتا ناتی نتنی یہ جتنے بھی ہیں، یعنی اتنی لمبی اللہ نے عمر دی کہ اتنے لوگوں کو صرف میں نے دفنایا ہے جو میرے آنکھوں کے سامنے بڑے ہو کر جو انتقال کر گئے۔ سوچئے کتنی بڑی عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے مال میں بھی اللہ نے برکت دی۔ مال میں برکت کس طرح دی؟ جو علامہ محمد ابن سیرین جو خواب کے بہت بڑے تعبیر مدبر ہے، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے، جن کے تعلق سے جن چیز کی خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے وہ سچ ہوتا تھا۔ یہ محمد ابن سیرین جو محمد سیرین جو تھے حضرت انس کے بیٹے تھے، حضرت انس کے غلام تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے جو برکت کی دعا دی، ان کے غلام میں اللہ رب العالمین نے ایسی اولاد دی کہ جو خوابوں کی تعبیر ایسے بتاتے کہ اس خواب کی تعبیر سچ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی دعا کہ آج ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ماشاء اللہ، جو قرآن یہ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہم کہیں یا کہے بارک اللہ فیکا، ہم اس میں کہے بارک اللہ۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھے جو وہ شخص صبح کے وقت میں صحیح تھا، شام کے وقت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم نے اسے اچھا دیکھا، تم نے جب اسے کہا تو تم نے کیوں نہیں کہہ دی ماشاء بارک اللہ اس میں؟ ہم اگر کسی کی کوئی چیز اگر دیکھتے ہیں کہ جس کا کاروبار بہت اچھا ہے، جس کی اولاد بہت نیک اور صالح ہے، جس کے بال بچے بہت ہیں، اگر ہم اسے کہتے ہیں بارک اللہ فیکا، تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ وَلَكَ بِمِثْلِ، اے اللہ جو اس کو برکت کی دعا دے رہا، اللہ تو اسے بھی برکت دے۔ آج ہمارے اندر حسد اور جلن اتنا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ چیز ختم کب ہو جائے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اپنے بھائی کے لیے ہماری زبان سے جو دعا نکلے گی، اللہ رب العالمین کے فرشتے یہ مقرر ہے جو ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم ماشاء اللہ تو کہتے ہیں، ماشاء اللہ کے ساتھ ساتھ ہم بارک اللہ فی کا بھی کہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ان دعاؤں میں برکت دی۔ تو آج یہ چیز کہ ہم کسی کے اپنی زبان سے بارک اللہ ہمارے زبان سے نہیں نکلتا، ماشاء اللہ ہم نہیں کہتے، ہم ان چیزوں کو اپنائے کہ کسی کے کاروبار بہت پھل پھول رہا چل رہا تو ہم کہے بارک اللہ فیک۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سچے دل سے، وہ فرشتے جو مقرر ہے اللہ رب العالمین آپ کو اس سے دعا دلاتے کہ اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔ جس طرح اس کے کاروبار چل رہے ہیں، اللہ اس کے کاروبار میں، کسی کے گھر اچھا لگتا ہے، آپ ہر ایک کو لا کر دکھاتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ میرا گھر کتنا اچھا ہے، میرا کتنے اچھے گھر بنا ہے، تو آپ کچھ کہیں ماشاءاللہ دیکھو بارک اللہ میرا گھر کتنا اچھا، میرے اولاد دیکھو بارک اللہ کتنے۔ آج اپنی اولاد کو خود ہم کہیں بارک اللہ، آج انسانوں کے خود اپنی نظر لگتی ہے کہ آج ہم آئینے پہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر ہم نہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نہ بارک اللہ کہتے ہیں، جس کے سبب سے آج خود انسانوں کی اپنی نظر لگتی ہے، انسانوں کو اپنے کاروبار ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا کاروبار چلا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے اس کلمات کو اپنی زبان سے نہیں نکلا، ماشاءاللہ میرے کاروبار بہت اچھا چل رہا، بارک اللہ، اللہ رب العالمین میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو آج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دعا دیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں بھی برکت رکھی ہے۔ یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں، آج ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ
یہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر تو منع کر رہے ہیں کہ ہم دودھ نہیں پئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معراج کے سفر میں کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک دودھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس بھی گئے تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، اور اوپر آسمان میں گئے تو وہاں بھی دودھ پیش کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب بھی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب دودھ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے اخذر البرقہ، اللہ کے رسول آپ نے برکت لی۔ اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول اگر شراب لیتے تو امت کیوں گمراہ ہو جاتی؟ کیونکہ علماء اس کی تفسیر لکھتے ہیں بڑوں کی غلطی تمام لوگوں کی غلطی اس میں شامل ہوتی ہے۔ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر شراب لیتے تو پوری کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو لیا، برکت کو لیا۔ آج اس چیز کو پینے کے لیے آج منع کرتے ہیں کہ اس چیز میں دودھ میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دودھ پیو، کیونکہ گائے جو تمام چاروں کو کھاتی ہے اس میں بہت سارے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے جو تمہارے جسموں کے لیے فائدہ ہے۔ لبناً خالص اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو تمہارے لیے رب نے دودھ کے اس نہر کو، دودھ کو جو نکالا ہے، جو گوبر اور خون سے ہوتے ہوئے تمہاری دودھ کی جو نکلتی ہے، اس کو تم پیو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بہتر غذا برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کہا تو ہم اسے برکت جانے، دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ تو بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے برکت فرمایا، تو ہمیں ان برکت کو، اسباب کو اپنانا چاہیے اور اس میں عمل کرنا چاہیے، اور اپنی ہر دعا میں ہمیں برکت مانگنی چاہیے۔ اگر ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے علم دے تو اے اللہ تو برکت والا علم عطا فرما جس سے میری ذات کو، میرے خاندان والوں کو، میرے گھر والوں کو فائدہ ہو۔ اے اللہ اگر اولاد دے تو ایسا نیک اور صالح دے جس کی برکت سے اے اللہ میرے دنیا میں نام ہو، آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام کا واقعہ کو دیکھ لیے کہ زکریا علیہ السلام، آج یہ ہوتا ہے کہ اکثر شادی بیاہ کے بعد اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو گھر والوں کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، لڑکی والوں کے گھر والوں کو بھی، لڑکے والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی۔ سبب آج انسان تلاشتے نہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا، جبکہ یہ دیکھیں کہ سبب کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کی بیوی جو باز تھی، زکریا علیہ السلام کی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے باز پن کو ختم کیا اور اس کے اولاد عطا کیا۔ تو آج میاں بیوی اگر دیکھا جائے تو دونوں بے نمازی، آج دیکھا جائے تو دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں۔ آپ کو اولاد چاہیے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا، اللہ سے اولاد مانگنی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پس کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو نعمت سے نوازیں گے۔ ہو سکے اگر آپ مانگ رہے ابھی اولاد نہیں دیں گے، آپ کو اللہ رب العالمین، آپ کچھ اور عبادت کرے، صدقہ خیرات کرے، آپ استغفار کرے، اس کی بدولت اللہ رب العالمین وہ بہتر اولاد آپ کو عطا کرے۔ ہو سکے آپ جو اولاد مانگ رہے اللہ رب العالمین آپ کو اولاد ابھی دے دے، لیکن وہ اولاد ایسے اب نارمل ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی اس کو دیکھ کر ایک زندگی ایسا جہنم بن جائے کہ اسے دیکھ کر تڑپتے رہے کہ میرا اولاد کیسا پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دے رہے تو اس میں حکمت ہے، اور ہو سکے آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے تو اللہ رب العالمین سے کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے ذکر و اذکار کرے اور برکت کی دعا مانگے خود بھی کہ اللہ میرے بیوی میں برکت دے کہ اس سے نیک اور صالح اولاد دے، اے اللہ مجھ میں برکت دے کہ میرے ذریعے سے نیک اور صالح اولاد دے۔ یا ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا دے رہے تو اس کو برکت کی دعا دے کہ اللہ جس طرح تو سب کو نیک اور صالح اولاد دیا، اللہ میرے گھر میں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آج ہم برکت کی دعاؤں کے ساتھ اپنے اولاد کو بھی دعا نہیں دیتے، جس کے سبب سے آج ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اگر برکت چاہیے تو اپنے رب کے سامنے جھکنا ہوگا، گڑگڑانا ہوگا، برکت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس چیز کو ہم جانیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، اللہ ہمیں تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ اور سلف کے طریقے پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے عملوں کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہمارے بیوی بال بچوں میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جو نئے جوڑے جن کی شادیاں ہوئی اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما اللہ، نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہر ایک مسلمان کو اے اللہ تو حلال رزق کھانے
اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم ہر حاسدوں کی حسد سے تیری پناہ چاہتے اللہ، اے اللہ ہر بری نظر سے تیری پناہ چاہتے اللہ، اے اللہ ہر ظالم بادشاہ کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے تیری پناہ چاہتے اللہ، اے اللہ اچانک تیرے عذاب سے ہم تیری پناہ چاہتے اللہ، اے اللہ ہر طرح کی آفت پریشانیوں سے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہے اللہ غیبی طور پر ان کی مدد فرما اللہ، اے اللہ جن کے کاروبار ڈوب گئے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ، اے اللہ جن کے جاب چلے گئے اللہ بہتر سے بہتر جاب عطا فرما اللہ، اے اللہ جن کے بچے صاحب حیثیت ہو گئے اللہ نیک اور صالح ہے اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما اللہ، اے اللہ ان ماں باپ کے سر سے ان کے بچوں اور بچیوں کی شادی کا بہتر جوڑا عطا فرما اللہ، اے اللہ ان کی مشکلات ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئے اس میں خیر و برکت عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر عملوں میں اللہ تو برکت عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔